السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور آنے والا ہفتہ وحدت ہے، جو یونٹی ویک منایا جاتا ہے دنیا میں، جس میں تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یونٹی کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کا ایک وصیت، امام کی ایک ول جو امام نے اپنے چاہنے والوں کے نام لکھ کر اپنے ایک صحابی کے حوالے کی تھی، اس ول کا ہم ترجمہ کریں گے، جس میں آج کے دن کا پیغام بھی ہے اور آنے والی ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم سب تقوی الہی اختیار کرو، والورع فی دینکم، اپنے دین میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جن چیزوں سے تم دین سے دور ہو جاتے ہو، والاجتہاد فی اللہ، اپنی کوشش، اپنی تلاش اور اپنے سٹرگل کو جاری رکھو، اس لیے کہ جب تک معاشرے میں بندہ گناہوں سے دور نہ ہو، خطاؤں سے پرہیز نہ کرے اور اس راہ میں مسلسل کوشش نہ کرے، اس وقت تک نہ خود سکون حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی سماج میں، کمیونٹی میں اطمینان اور سکون آ سکتا ہے۔ ساری بے چینیوں، پریشانیوں، اضطراب کا سبب گناہ ہے اور خطائیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں، صدق الحدیث و اداء الامانہ الی من ائتمنکم من بر و فاجر، دو ذمہ داریوں کی طرف امام نے خصوصی طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک، سچائی کو اپناؤ، سچ بولو، اور دوسرے امانت داری، ٹرسٹ ورتھینس کو خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ بات جب سچائی کی آتی ہے، امانت کو لوٹانے کی آتی ہے، امام نے اس کو مطلق رکھا، وداؤٹ اینی کنڈیشن آف ریلیجن یا دین کا امام نے ذکر نہیں کیا۔ من ائتمنکم من بر او فاجر، چاہے نیک انسان تمہارے پاس امانت کو رکھے یا گناہ گار تمہارے پاس امانت کو رکھے، ان دونوں کی امانتوں کو تمہیں لوٹانا پڑے گا۔ وہاں پر پرابلمز شروع ہوتی ہیں جہاں امانتوں میں خیانت کی جاتی ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور امانت میں خیانت در حقیقت اعتماد
اور ٹرسٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان سچائی کو اپنائے اور امانت داری کا خیال کرے۔ وہ طول السجود و حسن الجوار، لمبے سجدے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جو نعمتیں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے، ہر نعمت کے لیے ایک لمبا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے۔ وہ حسن الجوار، یہ اپارٹمنٹ والی زندگی میں سب سے بڑی ذمہ داری جو انسان کی ہے وہ پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، وہ نیبرہڈ کا خیال کرنا ہے۔ جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی سچویشن کس حال میں ہے، پوچھنا، سوال کرنا انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہاں تک امام مسلمانوں کے ساتھ جو عام طور پر ہمارے علاقے میں نہیں رہتے، امام فرماتے ان کے ساتھ بھی تمہارا برتاؤ، تمہارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ مولا کس طرح کا ہمارا برتاؤ ہو، کیسے ہماری عادتیں ہوں تاکہ ہم ان سے قریب ہو سکیں یا وہ مسلمان ہم سے قریب ہو سکیں۔ امام فرماتے ہیں صلو فی عشائرہم، کبھی کبھار اس طرف بھی چلے جایا کرو اور وہاں بھی نماز پڑھا کرو۔ نماز، مسجد اللہ کا گھر ہے اور نماز اللہ کی عبادت۔ تو صلو فی عشائرہم، کبھی دوستی بڑھانے کے لیے ان کے پروگرامز میں جانا پڑتا ہے، خصوصی طور پر امام نے نماز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وشہدوا جنائزہم، کوئی مسلمانوں میں سے کوئی دنیا سے گزر جائے، جاؤ ان کی تشییع جنازہ میں شریک ہونا، انہیں تسلی دینا، تشفی دینا۔ وعودوا مرضاہم، اگر کوئی مسلمانوں میں سے ایک بیمار ہو جائے ان کی عیادت کرنا، ان کو وزٹ کرنا۔ وَأَدُّوا حقوقہم، جو رائٹس ہیں مسلم برادرز کے، برادرہڈ کے جو رائٹس ہیں ان رائٹس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ امام نے کمانڈ دیے ہیں، یہ نہیں کہ کوشش کرو، امام فرماتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ورنہ فی the responsibilities of a مسلم، کہ دوسرے مسلمانوں کا خیال کرے، تشییع جنازے میں جائے، وزیٹیشن پہ جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے حقوق جو رائٹس ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ کام کرنے سے؟ ایک تو یونٹی بڑھتی ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور انڈائریکٹلی ہمارا بزنس بھی بڑھ جاتا ہے۔ بزنس میں ہمارے پاس پلان ہے، بزنس میں کسٹمر کو ہم یہ نہیں پوچھتے تم کس مذہب کے ہو، کس دین کے ماننے والے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ جب دوستی بڑھانی ہو، بزنس بھی بڑھانا ہو اور جاب میں اطمینان حاصل کرنا ہو، یہ وہ طریقے ہیں جو امام سکھا رہے ہیں۔ ایک سوسائٹی میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے، انڈائریکٹلی تم اپنا فائدہ سوچ رہے ہو دوستی اور ریلیشن شپ کو بڑھانے کے بعد۔ اس کے علاوہ امام جو نتیجہ بیان کرتے ہیں وہ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، اگر اپنے آپ کو کوئی بندہ تم میں سے اپنے دین میں رہ کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ صدق حدیث ہی، سچ بولنے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے، وہ عد الامانہ، اور امانت کا خیال کرتا ہو، وحسن خلقہ مع الناس، لوگوں کے ساتھ اس کا کانڈکٹ، اس کا بیہیویئر اچھا ہوتا چلا جائے گا، تو قیل ھذا شیعی، جب ایسے انسان کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اس بات سے امام فرماتے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اس بات سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک پریکٹیکل شیعہ، ایک وہ شیعہ جو عمل کے میدان میں سب سے آگے نظر آتا ہے، جب اسے دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 11ویں امام کا شیعہ ہے، امام فرماتے ہیں فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، تو اس کے کام کی وجہ سے، اس خطاب کی وجہ سے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، خوشی میں خوشی منانا شیعیت کی پہچان ہے، شیعہ ہونے کی پہچان ہے، لیکن یہ آسان ہے، خوشی میں خوشی منانا اٹس ایزی، غم میں غم منانا بھی آسان ہے، لیکن امام کو خوش کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ امام کی زندگی میں خوشی لے آنا، کیسے امام کو خوش کریں، کیسے امام کو راضی کریں؟ امام نے فرمایا ان سٹیپس کو فالو کرو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمہارا کردار، تمہارا بیہیویئر، تمہارا اخلاق ہمیں خوش کر دیتا ہے۔
اس کے بعد امام فرماتے ہیں یاد رکھنا وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، یاد رکھنا ہماری زینت کے سبب بننا، ہماری بدنامی کے سبب کبھی نہ بننا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کردار سے اماموں کی طرف انگلی اٹھائی جائے۔ کبھی کبھار ہوتا نا یہی، جب کوئی بچہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے ماں باپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ جب بچہ کوئی خطا کرتا ہے تو ماں باپ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے ایسی ہی تمہیں ٹریننگ دی ہے۔ تو امام اشارہ کریں کہ ایسا نہ ہو ہمارے چاہنے والوں کی غلطیوں کی وجہ سے اماموں کے بارے میں کہا جائے کیا تمہارے امام ایسے ہی ہے، کیا تمہارے امام نے یہی تمہیں تعلیم دی ہے۔ امام فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ کرنا کہ ہماری ذلت کے سبب بن جاؤ، بلکہ ہماری عزت کے سبب بننا۔ کیوں ایک شیعہ کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ امام نے کمیونٹی بنائی ہے شیعوں کی، امام نے بتایا تمہارا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ شیعہ کا مقام بلند ہے، شیعہ کا اسٹیٹس بلند ہے، شیعہ کی پوزیشن الگ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، اس لیے کہ اس کے پاس جو کمال موجود ہے، اس کے پاس جو محبت موجود ہے، اس کے پاس جو ولایت موجود ہے وہ الگ ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے، اس کی پوزیشن ہی الگ ہے۔ امام فرماتے خصوصی طور پر چھٹے امام جب شاعرانی کے عمل کو دیکھتے ہیں کسی عمل کو، تو امام فرماتے ان الحسن من کل احد حسن، نیک کام ہر ایک سے اچھا ہوتا ہے، وَإِنَّكَ مِنْكَ احسن، اگر وہی نیک کام اے شاعرانی، اے ہمارے شیعہ تم انجام دو گے تو وہ نیک کام بہت اچھا کہلائے گا۔ کیوں؟ لِمَكَانِكَ مِنَّا، اس لیے کہ تم ہم سے قریب ہو۔ ہمارا قریبی انسان اعتقاد کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے اچھا کام انجام دیتا ہے تو اس کا مقام ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتا ہے ان القبیح من کل احد قبیح، برا کام ہر ایک سے برا ہے، پسند نہیں کیا جاتا۔ اے شاعرانی یاد رکھو وَإِنَّهُ مِنْكَ أَقْبَحُ، اگر ہمارا شیعہ چاہنے والا کوئی برا کام انجام دیتا ہے نعوذ باللہ، تو امام فرماتے وہ بہت برا کہلاتا ہے۔ مولا بہت برا کیسے ہو گیا؟ لِمَكَانِكَ مِنَّا، اس لیے کہ تم ہم سے قریب ہو، تمہاری پہچان امام سے ہوتی ہے، تمہاری پہچان ولی سے ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو احتیاط کرنا پڑے گا، پریکاشنز لینے پڑیں گے، جو وہ کام کر رہا ہے سوچنا پڑے گا کہ کہیں کام برا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے امام ناراض ہو جائیں۔ جروا الینا کل مودہ وَدْفَوْا عَنَّا كُلَّ قَبِیح، سلام ہو امام پر۔ امام نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں اگر دنیا میں کہیں اچھائی دیکھو، دنیا میں محبت دیکھو، مودت دیکھو، اور یہ سمجھ جانا وہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، جہاں اچھائیاں ہیں وہ اہل بیت کی طرف سے ہیں۔ وَدْفَوْا عَنَّا كُلَّ قَبِیح، جہاں برائیاں دیکھو تو کہو یہ اہل بیت کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں ہے برائی ہو اور اہل بیت کا تصور وہاں آ جائے۔ نیکیوں کو اہل بیت سے ریلیٹ کرنا، برائیوں کو اہل بیت سے دور کرنا۔ کیوں مولا؟ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُ، دنیا میں اگر کہیں نیکی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے سب سے بڑے اہل مستحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نہیں، جہاں بھی نیکی کا تصور آئے وہاں سب سے پہلا نام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا چاہیے اور ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ وما قیل فینا من سوء فما نحن بذلک، اگر کہیں برائی کی گفتگو ہوتی ہے تو امام فرماتے ہم اہل بیت کو ان برائیوں سے بہت دور رکھنا، نیکیاں ہم سے الگ نہیں ہو سکتی، برائیاں ہمارے قریب آ نہیں سکتی ہیں۔ لنا حق فی کتاب اللہ، امام فرما رہے ہیں نصیحت ول میں تمام مسلمانوں کے نام، تمام شیعوں کے نام، کس طرح ایک پریکٹیکل زندگی گزاریں، ایک وے آف لائف امام تمام شیعوں کو بتا رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ درمیان میں امام کہتے ہیں اس روزمرہ زندگی میں کبھی اہل بیت کو نہ بھول جانا، ڈیلی تمہاری لائف جو ہوتی ہے بزی لائف میں کہیں اہل بیت کو فراموش نہ کرنا۔ کیا کرے مولا؟ لنا حق فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے حق ہے،
ہمارا جو رائٹس ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہوئے ہیں. وَقَرَابَةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر اسلام سے اگر رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے تو ہم سے بڑا رشتہ دار کون ہے؟ امام فرماتے ہم سے بڑا رشتہ دار کون ہے؟ نہیں، مولا کائنات نے سقیفہ میں پوچھا بھائی خلیفہ کسی اور کو بنا رہے ہو تو کوئی تو ریزن ہونا چاہیے، تو ریزن کیا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بزرگی ریزن ہے. تو امام فرماتے یہ ریزنز نہیں ہو سکتے. ریزنز قرآن سے ڈھونڈ رہے ہو تو قرآن میں ہماری فضیلت ہے. ریزن رشتہ داری میں ڈھونڈ رہے ہو، ہم سے بڑا رسول کا رشتہ دار کون ہے؟ ہم سے بڑا رسول کا رشتہ دار کون ہے؟ وَقَرَابَةً مِّن رَسُولِ اللَّهِ. اور یہ تیسرا جملہ بہت ہی خوبصورت ہے، مقام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو امام نے بیان کیا. وَتَطْهِيرٌ من اللہ لا یدعیہ احد غیرنا الا کذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنی طرف سے ہماری پاکی کا اعلان کیا ہے، ہماری انفیلیبلٹی کا اعلان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دعویٰ، اس کے بارے میں کوئی ہمارے علاوہ کوئی اور کہتا ہے ہم بھی انفیلیبل ہیں، امام فرماتے اسے کہہ دو تو جھوٹا ہے. سچ بات یہ ہے کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی معصوم ہیں اور انفیلیبل ہیں. وَتَطْهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ غَيْرُنَا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بندہ ہمارے علاوہ الا کذاب، وہ جھوٹا کہلائے گا، وہ قرآن کے اگینسٹ کہلائے گا اور پیغمبر اسلام کی احادیث کے اگینسٹ کہلائے گا. امام فرماتے اکثروا ذکر اللہ. اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے ماننے والوں، فالوورز، لاورز، شیعہ، جو بھی آپ نام دیجئے گا، امام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو بزی رکھنا. وہ ذکر الموت، موت کو یاد رکھنا. وہ تلاوت القرآن، قرآن تمہاری زندگی سے کہیں دور نہ ہو جائے. آخری جملہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. پیغمبر اسلام پر درود پڑھتے رہنا. پیغمبر اسلام پر درود پڑھنا کیوں؟ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ حَسَنَات. ہر صلوات کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں تمہیں عطا کرے گا. اللہم یہ صلوات نہ تنہا نیکیوں کا سبب بن جاتا ہے، یہ بن جاتی ہے صلوات اور درود پیغمبر اسلام کے نام سننے کے بعد. امام فرماتے ہر دعا پردے میں ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے، اس پر ایک کرٹن ہوتا ہے. اس دعا سے کرٹن کب ہٹایا جاتا ہے؟ جب لوگ محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرتے ہیں. احفظوا ما وصیتکم. یہ امام کے 11ویں امام کی وصیت آج ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والی ہماری زندگی کے لیے اس سے بہتر ول کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر نصیحت اور وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ امام نے ہر رخ کو بیان کیا اور فرمایا احفظوا ما وصیتکم بے. اگر باپ کی وصیت ہمارے ہاتھ لگ جائے، کسی رشتہ دار کی وصیت ہمارے ہاتھ لگ جائے، اگر کسی اور زبان میں لکھی ہوئی ہو وصیت لے کر ہم در در گھومتے ہیں. پتہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے لکھا کیا ہے، کس کے حصے میں کیا ملنے والا ہے، کون سا گھر آنے والا ہے، کون سی دکان آنے والی ہے، کتنا پیسہ ملنے والا ہے. جی جب ہم ان سے کہتے ہیں پورے سارے چیزوں کا ذکر لے آؤ، ساری چیزیں لے آؤ بیان کرو، تو وہ بیان کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. بینکوں کا چکر لگاتے ہیں، دیکھیں کس کا سگنیچر وہاں پر معتبر سمجھا جاتا ہے. تو اگر جب دنیا کے لیے اتنا انسان کوشش کر رہا ہے، چلو امام کے ول کو بھی سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری معنوی زندگی، ہماری اسپریچول لائف خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. احفظوا ما وصیتکم. میں جو وصیت میں نے کیا ہے اس کی حفاظت کرنا. وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ. اللہ اکبر. آج جو ہم امام کو سلام کرتے ہیں نا، یہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہے. امام نے سلام کیا ہے تو اس سلام کا ہمیں جواب دینا ہے.
یہ جو زیارت کرتے ہیں، جو سلام پڑھتے ہیں نماز کے بعد، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ امام نے پہلے سلام کیا، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اے میرے چاہنے والوں ول کو لینا اور میرے سلام کو قبول کرنا، میں تم پر سلام کہتا ہوں، یہ سلام پڑھتا ہوں۔ 11ویں امام نے ہمیں سلام کیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ 11ویں امام کی خدمت میں ہم بھی ایک سلام کریں۔ اور آج کا دن سے بہتر کون سا دن ہے کہ ہم 11ویں امام کی خدمت میں سلام کریں۔ شہادت کی تاریخ ہے، چلیے ایک سلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی ابن محمد البر التقی الصادق الوفی النور المضی خازن علمک والمذکر بتوحیدک وولی امرک وخلف ائمة الدین الہداة الراشدین والحجۃ علی اہل الدنیا فصل علیہ یا ربی افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک وحجدک واولاد رسولک یا الہ العالمین۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ Can get the pan water. Sorry, I'm really sorry for it. Thank you. I will keep it here. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول للطالبین وفضلک مباح للسائلین ونیلک متاح للعاملین ورزقک مبسوط لمن عصاک وحلمک معترض لمن نأواک وعادتک الاحسان الی المسیئین وسبیلک الابقاء علی المعتدین۔ نماز گزارنے عزیز، خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ شہادت کی تاریخ ہے امام کی، اور تبرک کے طور پر امام کی ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث لیڈرشپ سے متعلق ہے، کنیکٹڈ ہے، چاہے وہ فقہا ہوں، چاہے وہ مجتہدین ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے لیڈر ہوں، کمیونٹی کے لیڈر ہوں، پیرنٹس ہوں، اور جو اسکول میں ذمہ داری سنبھالتے ہیں، پرنسپلز ہوں، ٹیچرز ہوں، مولوی حضرات ہوں۔ خصوصی طور پر مولویوں کے لیے زیادہ تاکید ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کے اندر کچھ لیڈرشپ کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ کوالٹیز جو دین مبین اسلام بیان کرتا۔ خصوصی طور پر 11ویں امام نے میجر عقل ٹینشن سے پہلے امام کے تو بتایا ایسے ہونا چاہیے تاکہ غیبت کے زمانے میں وہ رسپانسبلٹیز پوری کریں جن رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کا تقاضا امام چاہتے ہیں اور امام ہم سے کرتے ہیں۔ اگر تم ایسے ہو جاؤ گے، تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی ویسے ہونے کی کوشش کریں گے، تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی تمہارے راستے پر چل کر وہ بھی ویسے ہو جائیں گے۔ مولا کیسے ہونا چاہیے ہمیں، ہو از دا لیڈر، ہمیں کون سی کوالٹیز کو اپنانا چاہیے؟ امام فرماتے من کانا من الفقہاء، the first sign or attribute is سائنا لنفسہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایک فقیہ کے لیے، ایک مجتہد کے لیے، ایک لیڈر کے لیے یہ کہ وہ اپنے نفس کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو، اپنے نفس کو، سول کو بچانے والا ہو، اس کا تقوی دوسروں سے زیادہ ہو، جی اس کی پائٹینس دوسروں سے زیادہ ہو، اس کی گاڈ کانشیسنس دوسروں سے زیادہ ہو۔ جو عام انسان ہے اس سے زیادہ اس کے پاس تقوی پایا جاتا ہو، جو ریسپانسیبل ہو، اس کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا، ہر سٹیپ کا خیال کرنا پڑے گا اور ہر قدم کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو پہلی صفت یہ کہ سائنا لنفسہ، اکثر وہاں پر انسان ہار جاتا ہے جہاں اس کا اپنا
ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنا خیال رکھو، سائنن لنفسے کا مطلب ہے تمہیں گاڈ کانشیس ہائیسٹ لیول پر ہونا چاہیے تاکہ تم دوسروں کو گائیڈ کر سکو۔ یہی فرق ہے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں دوسرے لوگوں میں اور ہمارے علماء کے درمیان یہی فرق ہے۔ دوسرے کہتے ہیں جاؤ کرو اور آؤ، لیکن ہمارے یہاں وہ حکم نہیں کہ جاؤ کرو، ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ میں چل رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ چلو۔ میں انسان کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو کوالٹیز انسان کو آگے لے جاتی ہیں۔ اور دوسری صفت امام فرماتے ہیں حافظاً لدین، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، دین کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو۔ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اس ایک لفظ میں کہ اصل جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ دین کی ذمہ داری ہے۔ دین کے سائے میں دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کا سوچتے ہیں، دین ہمارے پاس سیکنڈری ہے، نہیں، دین کا پہلے ہے۔ دنیا خود بخود دین کے ساتھ چلی آتی ہے۔ دنیا پر عمل، دین پر عمل کرتا ہے، دیندار ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دنیا سوچ میں نہ ہو، دین سوچ میں ہو، دنیا خود بخود اس کے ساتھ چلتی آئے گی۔ بہت گفتگو ہوئی ہے ایران کے انقلاب میں۔ انقلاب سے پہلے جب کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا، کیا لکھا جائے، ریپبلک اور اسلامک یا اسلامک ریپبلک؟ وہ بہت گفتگو، آپ اٹھا کر دیکھیے آیت اللہ مطہری کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے گا، ریپبلک پہلے آنا چاہیے، اسلامک بعد میں آنا چاہیے، یا اسلامک پہلے آنا چاہیے، ریپبلک بعد میں آنا چاہیے۔ ہمارا گول، ہمارا ہدف کیا ہے کہ جمہوریت ہمارا ہدف ہے یا ہمارا ہدف اسلام پہلے ہے، اور اسلام کے سائے میں ہم ریپبلک کی بات کریں گے، نہ کہ ریپبلکن کے سائے میں اسلام کی گفتگو کریں۔ نہیں، پہلے بات اسلام کی ہو اور اس کے بعد دوسری باتیں اسلام کے سائے میں آتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا حافظاً لدین، پہلے بات دین کی ہونی چاہیے، بات دین کے آگے رکھو، دوسری باتیں آتی رہیں گی، سالو ہوتی رہیں گی۔ مختلف نظریات ہیں، مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، مختلف ویوز ہیں، ان کو لو، دنیا سنواری جا سکتی ہے، لیکن دین کی حفاظت کرنا سب سے پہلی ریسپانسبلٹی ہے۔ وہ مخالفاً علی ہواہ، یعنی خواہشات کو، ڈیزائرز کے مخالف کرے، اپنے ڈیزائرز کی مخالفت میں آئے، اپنی خواہش کو آگے نہ رکھے، دین کی باتوں کو، امام کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو، قرآن کے میسیج کو آگے رکھے۔ دیکھے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب میں اور دین آپس میں ٹکرائیں، دین پہلے ہے، میں، مشکل ہے۔ ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے اردو میں، پہلے گھر کو چراغ پھر مسجد کو چراغ۔ پہلے اپنا گھر دیکھ لیں گے، پیسہ بچ جائے تو مسجد کو دیں گے، پہلے خود کو بچا لیں گے، بچ جائے تو پھر مسجد کا سوچا جائے گا، سینٹر کا سوچا جائے گا۔ لیکن نہیں، کربلا والوں نے اسے الٹ دیا، پہلے مسجد کا خیال، بعد خود کا خیال ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے یہ جی۔ مخالفاً علی ایوا، تم اور تمہارا دین دونوں آپس میں ٹکرائیں، دین پہلے ہے، چاہے تم قربان ہو جاؤ، دین پہلے، چاہے تمہارے بچے قربان۔ ڈیزائرز ہمیشہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ایک ذمہ دار کے لیے، رسپانسیبل کے لیے، مخالفاً علی ہوا ہو، اپنے ڈیزائرز کے، پرسنل خواہشات کے ڈیزائرز کی مخالفت کرے اور دین کو سامنے رکھے، تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور آخری سفارش امام کی، مطیعاً لامر مولا، وہ امر مولا کا مطیع ہو، کمانڈ آف مولا، کمانڈ آف اللہ، کمانڈ آف رسول، کمانڈ آف امام کا مطیع ہو، اوبیڈینٹ ہو۔ یہ دیکھے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے۔ بڑے مشکل کوالٹیز ہیں۔ ناممکن سی بات ہے؟ نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انسان اس راستے پر چلنے کا ارادہ بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد، ہیلپ، سپورٹ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جی، دنیا آیت اللہ خامنئی کی 40th ڈے منا رہی ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا مشکل ہے اس دنیا میں، مشکل ہے سینکشنز میں، مشکل ہے اس سپر پاورز کے سامنے کھڑے ہونا، اوپریسرز کے سامنے کھڑے ہونا، ٹائرنٹس کے سامنے کھڑے ہونا، آگا مشکل ہے، تھوڑا کمپرومائز کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، دین کے راستے میں چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ ان کا جو جملہ مشہور ہے، ہمارے تمام لیڈرز کے لیے، ریسپانسبلز کے لیے، والنٹیئرز کے لیے بہت خوبصورت میسیج ہے۔ اس آیت کریمہ کا
ٹکڑا بار بار آپ نے اسپیچز میں دہرایا، اپنے میسیجز میں لکھا، ان معی ربی سیہدینی، اللہ کے راستے پر چلتے چلے جاؤ، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ نجات کا راستہ ہمیں دکھا دے گا، وہ نجات کا راستہ دکھا دے گا۔ مشکل ہے چلنا، مشکل ہے نہیں چلتا، مشکل ابتدا میں مشکل نظر آتا ہے یہ راستہ، چلتے رہو گے، کب ہاتھ کٹ گئے پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں، کسی بزرگ اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، پانی لانے میں ابو الفضل عباس چلے تھے، انہیں کب ہاتھ کٹ گئے ابو الفضل عباس کو احساس تک نہیں ہوا، اس لیے کہ جو ذمہ داری کندھوں پر تھی اسے پوری کرنی تھی۔ تو آدمی بھول جاتا ہے پریشانیوں کو اگر اللہ کے راستے پر چلتا چلا جائے۔ کتنے تیر کھائے کربلا والوں نے، شکوہ نہیں کیا، گلا نہیں کیا۔ کیوں گلا نہیں کیا، کیوں شکوہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے میں نقصان نہیں ہے، اس راستے میں لاس کا تصور نہیں ہوتا۔ 13 تیر کھانے کے بعد، سعید زمین پر گرنے کے بعد یہ نہیں کہا مولا میرے بدن سے تیر نکال دیجئے، نہیں کہا میرے آنکھ سے تیر نکال دیجئے۔ سعید نے پکار کر کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا؟ امام وقت نے کہا ہاں، جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ انسان اس راستے پر چلے، اللہ کے راستے پر بڑا اطمینان ہے، بڑا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب کو جو اس راستے میں کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے راستے میں، توفیقات عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے پر ہم ثابت قدم رہیں، پھر عنایتوں کا دروازہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واجعلنا من المستشہدین بین یدی اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔